اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلے علم سیکھنے کے لیے، ایسا علم جو اللہ پاک نے حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جس بات پر جو کام میں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بول پڑیں گے۔ تو حضرت خضر نے پہلے ہی فرما دیا تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ چلنے کا طاقت نہیں رکھتا، صبر نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں گا اور تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ تو چل، لیکن جو کام میں کروں گا اس کے بارے میں تو نے سوال نہیں کرنا، حتیٰ کہ میں تجھ کو خود ہی بتا دوں۔ دونوں حضرات چلے اور راستے کے اندر کشتی ملی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کے جان پہچاننے کی وجہ سے دونوں کو مفت سوار کرا لیا۔ جب کشتی کنارے پر پہنچی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایسا کام کر دیا تاکہ لتغری کا اہلا، سارے کے سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، صبر نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو اس دفعہ میں بھول گیا ہوں، لا ترقنی من امری عسرا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے۔ تو چلتے چلتے لڑکے کھیل رہے تھے۔ کھیلنے کے درمیان ایک لڑکا جو خوبصورت لڑکا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ خضر آپ نے نفساً زکیہ، ایک پاکیزہ نفس کو تو نے ایسے ناحق قتل کر دیا ہے، اس پر قصاص بھی نہیں ہے، ایسے ناحق قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تو پھر بول پڑا میں نے کہتا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے پھر عذر بیان کیا سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، مہربانی کر اب میرے عذر قبول کریں۔ پھر حضرت خضر نے آپ کا عذر قبول کر لیا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک بستی کے اندر پہنچے تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ دونوں حضرات نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر واپس آئے شہر کے اندر تو ایک دیوار اسی گاؤں کے اندر ٹیڑھی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سیدھا کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے دیوار بغیر مزدوری کے سیدھی کر دی اور انہوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں کھلایا، تو اگر چاہتا تو اس سے مزدوری لے لیتا تاکہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر نے فرمایا فراق بینی و بینک، اب جو ہے تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، لہذا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اب جدائی ہی اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر حضرت خضر نے خود ہی فرما دیا کہ اے موسیٰ جو میں نے کام کیے ہیں میں اس کے بارے میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ کشتی کا تختہ تو میں نے اس لیے نکالا کہ کشتی والے غریب لوگ تھے، سمندر کے اندر کشتی چلاتے تھے، اپنا روزی کماتے تھے۔ سمندر کے پار ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ٹھیک ٹھاک بغیر عیب کے کشتی ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا۔ تو میں نے اس کا کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ عیب دار ہو جائے اور عیب دار کو وہ پکڑ نہ سکے، اس کو چھوڑ دیتا تھا، وہ تو میں نے اس لیے کیا۔ اور دوسرا جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تھا تو لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ لڑکا ان دونوں کے والدین نیک آدمی تھے، مومن تھے، صالح تھے، اور خطرہ تھا کہ بڑا ہو کر ان دونوں کو سرکشی کی طرف، کفر کی طرف مجبور کرے گا، ان کو بدنام کرے گا۔ تو میں نے اس لیے ان کو قتل کر دیا تاکہ والدین کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ باقی جو دیوار کا مسئلہ ہے کہ میں نے دیوار سیدھی کر دی، تو وہ دو یتیموں کے دو بچے تھے جو یتیم تھے، ان کے والدین اس سنی سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکالیں گے اور اپنا خوش رہیں گے۔ اگر دیوار ٹیڑھی رہتی، نیچے گر جاتی تو بستی والے اس خزانے کو نکال لیتے، تو میں نے اس لیے بغیر مزدوری کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ تینوں طویلی ہیں جو میں نے کام کیا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ فرمایا رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ جو میں نے بھی کام کیا ہے سارا کا سارا اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ وہ طویلی ہیں جس پر تو صبر نہ کر سکا، تو اس لیے میں نے ان سارے کے سارے کام کیے ہیں۔